ایک گوندل صاحب میرے ساتھ ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. کہتے ہیں زندگی جو ہے نا وہ ہوتی ہماری ہے پر اس کو جیتا کوئی اور ہے. زندگی کی یہی حقیقت. ہاں ایگزیکٹلی، میں نے یہی کہا تھا کہ زندگی ہماری ہوتی ہے لیکن اس کو گزار دوسرے لوگ دیتے ہیں. آپ بچپن سے لے کر اپنے بڑھاپے تک کی اگر زندگی دیکھیں تو کتنے سارے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ کی زندگی کا وقت لیتے ہیں اور پھر آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ جب جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو بڑی اچھی اور سویٹ ناقابل فراموش قسم کی یادیں دے کر جاتے ہیں، لیکن کچھ آپ کے ساتھ بہت کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں، آپ کو ہنساتے ہیں، لیکن وہ اتنا ہنساتے ہیں کہ بعد میں جب وہ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں صرف دکھ درد تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں رہتا. تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، اپنا ٹائم ہمارے ساتھ گزارتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. تو زندگی تو ہماری ہوتی ہے لیکن اس کو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے گزارتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، بہت سارے نوجوان لوگ آپ کو بھی فالو کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں. دے آر گوئنگ سم ہاؤ فرام اے اسٹیٹ جس کو دنیا دھوکا کہتی ہے یا دنیا اس بٹر اسٹیٹ کو نام دیتی ہے کہ آئی ایم ڈچڈ. اچھا، جب آپ کسی سے بھی ملتے ہیں وہاں کہیں یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ بھائی قبر تک کٹھے دفنانا ہے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے؟ آپ دھوکے کو کیسے ڈیفائن کریں؟ اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لیٹس سپوز آپ کو کوئی بھی ملا لیکن آپ کے ساتھ 2-3 جگہوں کے اوپر ہمارے یہاں بدقسمتی کیا ہوتی ہے، ہم بہت سارے لوگوں کو اس لیے آزماتے ہیں کہ یار ذرا دیکھ لیں یہ دھوکے باز تو نہیں ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مشکل وقت میں ہمیں تنہا چھوڑ جائے. اور عموماً جب ہم اس کی آزمائش کے لیے ایک وقت متعین کرتے ہیں تو اتنا ہوتا ہے کہ بیچارہ اپنے مسئلوں مسائل کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہماری توقعات کے اوپر جب پورا نہیں اترتا تو ہم کہتے ہیں، عموماً بات کرتے ہیں یار بڑا دھوکے باز ہے، ایک دفعہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا لیکن اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کی کوئی غلطی نہ ہو. تو یہ دھوکا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ دھوکا آپ کسی کو دیں گے پلٹ کر دوبارہ آپ کے پاس آئے گا. تو یہ ایک حقیقت ہے. اگر آپ خود یہاں سے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہو کے چلتے ہیں تو کوئی اگر آپ کو دھوکا دیتا بھی ہے، چیٹ کرتا بھی ہے تو بھی آپ کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا جتنا کہ آپ دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر کے ان کے لیے مشکلات پیدا کریں. اچھا یہ بتائیں، زندگی ظاہر ہے از نیور اے اسٹریٹ لائن. پیپل کم ٹو می ان ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے پاس اوورسیز آتے ہیں، ان کی بیویاں یہاں ہیں وہ باہر ہیں، شادی ہونے کے باوجود بھی لوگ کٹھے نہیں رہ پا رہے ہوتے. ہیومن نیچر ایسی ہے کہ دے نیڈ اے پارٹنر، اینڈ پارٹنر ایٹ اے کلوز ڈسٹینس، چاہے وہ بیوی ہو یا محبوبہ ہو، شوہر ہو یا محبوب ہو. ٹھیک ہے، میں اب اس کو کسی اور پیرائے میں بات نہیں کر رہا، میں بالکل ہیومن نیچر پر بات کر رہا ہوں. آپ کسی کے قریب آ جاتے ہیں، ہاؤ ٹو ٹیپر یو آف. بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ لیٹس سپوز اگر تو کسی کو نکاح کر کے اپنی زندگی کے اندر لا رہے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، آپس میں دکھ درد ہنسی خوشی غم آپ کے مشترکہ ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ لیٹس سپوز اگر میں اور آپ ہیں، ہمارے ایک اچھا ریلیشن ہے، لیٹس سپوز اور کل کو ہم الگ ہو جاتے ہیں، دوریاں آ جاتی ہیں، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم کسی سے دور ہو جاتے ہیں، ہم سال 2 سال اس کو نہیں دیکھتے، تو جب وہ شخص ہمیں ملتا ہے تو اس کے اندر سے ہمیں وہ اپنائیت نظر نہیں آتی. پھر ہم کہتے ہیں یار تم بدل گئے ہو، تم چینج ہو گئے ہو، تم ایسے تو نہیں تھے. در حقیقت اور یہ ہوتا ہے کہ مرد اس مرد وقت کے نے لیے ہمارے ضروری دلن میں نہیں، گیپ ڈالا یہ ہوتا دو ہے. دوستوں کے درمیان بھی ہو کسی کے سکتا ہے. درمیان بھی ہو ڈزنٹ مین سکتا ہے. کہ میل فیمیل ریلیشننگ میں ہی ہو، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے بہت سارے دوست آپ کو ملتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے نہیں یار پہلے تو یہ تھا، تم بہت بدل گئے ہو. ہاں، اس کی اور وہ وجہ یہ کیا نہیں ہوتی دیکھیں ہے؟ کہ مصروف ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سال 2 سال 3 سال آپ اس سے نہیں ملے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف کے اندر زندگی نے آپ کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ آپ اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ آپ صحیح ہیں اپنی جگہ کے اوپر، اپنا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے نزدیک آپ بدل گئے ہیں. بیکاز آپ کی زندگی کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، جس طریقے سے آپ کی زندگی بدلتی رہی ہے، ہو اس کو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ ہی مصروف نہیں نہ ہے. ہوئے ہوں، وہ مصروف ہو گیا. بالکل ہو سکتا ہے، دونوں طرف ہو سکتا ہے، دونوں طرف سے. اچھا یہ بتائیں ایک آخری بات کہ لائف میں سم ٹائمز دیر از اپ، سم ٹائم دیر از ڈاؤن. اپ میں تو سب آپ کے ساتھ ہیں، ڈاؤن میں یو آر الون. اینڈ ڈاؤن مین وہ قبر آلسو، جب آپ اکیلے اس لحد میں اتارے جائیں گے. آپ آئے بھی اکیلے تھے. تو انسان کی جو میکنگ ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں میکنگ کیا ہے؟ ماں کا پیٹ. یا میکنگ یہ بھی میکنگ ہو سکتی ہے کہ آپ زندگی میں کسی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں اور آپ دوبارہ بن رہے ہیں. تو آپ کا جو میکنگ کا عمل ہے، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے، امنیوٹک فلوئڈ میں ہو رہا ہے، یا آپ ٹوٹ گئے ہیں کسی کی وجہ سے اور آپ دوبارہ اس لمحے آپ تنہا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنی بریکنگ میں جب آپ قبر کے اندر ڈیکمپوز ہو رہے ہیں، یا ویسے کوئی آپ کو توڑ کے چلا گیا، آپ تنہا ہوتے ہیں. آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ان لوگوں کی ہوتی ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا، تنہائی میں، چاہے وہ میکنگ کی فیز ہو چاہے وہ بریکنگ کی فیز ہو. اونچائی میں ہر کوئی آپ کے ساتھ ہوگا، اس فیز کو کیسے ڈیل؟
دو بڑی سادہ سی چیزیں، ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے پاس کوئی ایک افسوسناک خبر آتی ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے یار میرے ساتھ تو یہ دکھ کی گھڑی آ گئی اور بڑا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا دکھ ہے جسے آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ فوراً سے آپ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں ملنے کے لیے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار اس کے ساتھ جا کے میں نے اپنا دکھ درد بانٹنا ہے، یا فون اٹھاتے ہیں اور کال کر دیتے ہیں یار یہ ہو گیا۔ عموماً چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں نا ہماری زندگی میں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر لیتے ہیں، وہ تو ایک حد تک ٹھیک ہے، وہ تسلی بھی دیتے ہیں، ملتے بھی ہیں، ہمارا دکھ درد جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری فیملی میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو جو لوگ آ کے ہمیں گلے ملتے ہیں، ہمیں دلاسا دیتے ہیں، اسے ہمیں تسلی ملتی ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو بالکل ایسے لگتا ہے کہ میری تو زندگی ہی ختم ہوگی۔ اس لمحے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرنلی اندر سے جو ہے نا آپ سجدے کی طرف جاتے ہیں، آپ اللہ کی اللہ رب طرف جاتے العزت کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور جب آپ کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں نا اور آپ اس کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اس وقت آپ دیکھیے کہ نارمل نماز کے اندر شاید آپ کو وہ تسکین، وہ راحت نہیں مل رہی ہوتی جو مشکل وقت کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی اللہ سے عبادت کر کے مل کنیکشن رہی ہوتی ہے، کلوز کیونکہ وہ بڑا کلوز ہو جاتا ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے یار جیسے بس میرا سارا دکھ جب ہے وہ ختم ہو گیا۔ آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا دکھ کی گھڑی کے اندر، ٹھیک ہے، کبھی نیت کیجیے گا کہ یار آج میں نے نا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں، اندھیرا بے شک لائٹ آف کریں، جھک جائیں اس کی ذات کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، وہ آپ کے سامنے ہے بالکل، تو آپ کو محسوس ہوگا کوئی آپ کی بات سن رہا ہے اور آپ کو جواب بھی دے رہا ہے، تو آپ کو آٹومیٹیکلی ریلیکس جو ہے وہ فیل ہوگی۔ دکھ کی یہ میں نے گھڑی خود میں آزمایا ہے۔ کیا سجدہ صحیح بات ہے، ان ہزار سجدوں سے بہتر ہے جو شاید آپ اپنی کسی عیاش لمحے میں کرتے ہوں، یا آپ کسی ایسے لمحے میں کرتے ہوں جب آپ کو شاید کنیکشن کی اس ڈیپتھ یا اس ویلیو بالکل ایسے ہے۔ آپ ہسپتالوں میں نا، میں کیونکہ میری زندگی ہسپتالوں میں گزری ہے، میں نے بڑی مسجدوں میں بڑی بات کہنے لگا ہوں، اور اس کو علماء کرام بھی اس بات کو بڑا انڈورس کریں گے۔ میں نے بڑی مسجدوں میں عید کی نماز ہو کہیں بھی اس کیفیت کے ساتھ لوگوں کو روتے گڑ گڑاتے نہیں دیکھا اللہ کے سامنے۔ ہسپتال کی جو نکر پہ ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے جس کی ماں آئی سی یو میں پڑی ہوتی ہے، بہن آئی سی یو میں پڑی ہوتی ہے، بیوی آئی سی یو میں پڑی ہوتی ہے، محبوب یا محبوبہ آئی سی یو میں پڑی ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے بچہ بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو گر رہے وہ ہوتے ہیں، جو گڑ گڑا یہ جو کے لمحہ ہوتا ہے نا اس کا متبادل کوئی نہیں ہوتا، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جوانی کے اندر یہ لمحات عطا کرتے ہیں اور وہ ادھر ادھر سے ساری چیزوں سے اپنا کنیکشن ختم کر کے یہ اللہ کیا رب الف العزت کی اللہ کی ذات کے کہانی، سامنے چلے جاتے ہیں۔ الف اللہ کی کہانی۔ بالکل کچھ الفاظ ہیں جن کا مطلب نا انسان نہیں سمجھ پایا آج تک نا، اس میں ایک بہت بڑا لفظ میں نے بھی پڑھا، وہ ہے الف کا لفظ۔ الف کا مطلب ہمیں نہیں پتا، الف کا لفظ اس کو پتا ہے جس نے اس الف کی لا لگائی ہے، اور وہ لا لگتی ہے اسٹریٹ فرام، یہ پہاڑوں پہ کھڑے ہیں نا اس ٹائم اسلام آباد کے، اسٹریٹ فرام یور ہارٹ ٹو یور گاڈ، دیٹ از دی ریئل معنی آف اللہ، اور وہ اس اللہ کے الف کی ویلیو، یہی زندگی بالکل ہے۔ ایسی بالکل ایسی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، گویا کہ ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو منتخب کیا تبدیلی کے نام پہ، لوگ کہتے ہیں جی عمران خان ہمیں تبدیلی دے گا، عمران خان نیا پاکستان دے گا۔ ہم نے کبھی سوچا یار یہ تبدیلی کا عمل کہاں سے ہوگا؟ دیکھیں عفان، جب تک آپ اپنی ذات کو تبدیل نہیں کریں گے نا، جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے نا کہ اس کی ابتدا میں نے اپنی ذات سے کرنی ہے، میں سے کرنی ہے، تب تک کوئی باہر سے آ کر آپ کو نہیں بدل سکتا۔ تو اگر آپ نے اسی طریقے سے دنیاوی راستے کو چھوڑ کر اس کی ذات کے ساتھ بھی کنیکشن جو ہے وہ پکا کرنا ہے، لو لگانی ہے، دل لگانا ہے، تو اس کی ابتدا آپ کی اپنی ذات سے ہوگی۔ جب آپ کے پاس آزما لیجیے گا، انسان تب اللہ تعالیٰ کے بہت قریب آ جاتا ہے جب اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ بہت پیاری بات کی، اور اشتیاق گوندل صاحب کی یہی بات جو آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے نا، اس میں بات یہی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ٹوٹنا ہے اور ٹوٹ کے پھر بننا ہے، اور ٹوٹ کے جو بننے کا عمل ہے نا وہ آپ کو بنا دے گا۔ اور لائف تو ہمیں زندگی کے بہت سارے مقامات کے اوپر توڑتی ہے، لیکن وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہمیں پھر سے کھڑا کرتی ہے نئے جوش اور جذبے کے ساتھ، اور گوندل پہلے صاحب کوئی جہاں پہ ہم آخری ہوتے ہیں اس میسج سے آپ زیادہ دینا اوپر چاہیں چلے گے؟ جاتے ہیں۔ آخری میسج آپ دینا چاہیں؟ آخری میسج بس اتنا ہی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہم ناشکری کر لیتے ہیں۔ لیٹس سپوز کہ ہم پہلے محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچتے ہیں، اور جب اس مقام کے اوپر پہنچتے ہیں پھر ہم کسی اور اونچے مقام والے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ میں کہاں پہ ہوں۔ تو یہ جو ناشکری اللہ تعالیٰ کو بڑے سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں ان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ تھینک یو ویری مچ۔